روکے یا منع کرے مساجد اللہ کی مسجدوں سے، ایوز کرا فیہا کہ اس میں یاد کیا جائے، ان مسجدوں میں یاد کیا جائے، اسمہ اس کا نام، وسا اور وہ کوشش کرے فی خرابیہا اس کی بربادی کی یا ویرانی کی، اولئک یہی لوگ ہیں ما کان لہم کہ ان کے لیے نہیں ہے ان یدخلوها کہ وہ اس میں داخل ہوں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یہ آیت پڑھی تھی اور اس کی تفسیر ہم نے نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے نوٹ بھی کر لیا تھا۔ ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے منع جو روکے مساجد اللہ کی مسجدوں سے، کس طرح روکے، ان یذکر فی اسمہ یہ کہ ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں اللہ کا نام، وسعی اور وہ کوشش کرے فی خرابیہا اس میں بگاڑ کرنے کی۔ اچھا پچھلی آیات میں اللہ نے کتنے گروہوں کا تذکرہ کیا ہے؟ پیچھے جو آیت گزری ہے اس میں اللہ نے کتنے گروہوں کا تذکرہ کیا؟ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی نصرانیوں کو الزام دیتے، کتنے گروہوں کا؟ کتنے گروہ ہیں یہاں پہ؟ تین ہاں، یہودی، نصرانی اور اہل عرب کے مشرکین، اہل عرب یعنی مشرکین۔ تو یہ جو مشرک تھے ان کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لا یعلم، یعنی سرے سے ان کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سارے گروہوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ ایک دوسروں کو باطل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ان تینوں گروہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو جو حق پر سمجھتے ہیں، تو کیا حق پر عمل کرنے والے کیا اللہ کی مساجد سے روکنے والے ہوتے ہیں اور اس کو بگاڑ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں مساجد میں؟ ایسے لوگوں کو اللہ نے سب سے بڑا ظالم کہا جو اللہ کی مساجد سے روکے۔ اور ان تینوں گروہوں کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں تاریخ ہماری، ہم ماضی میں اگر دیکھیں نا تو تاریخ ہماری شاہد ہے کہ جب عیسائیوں کو موقع ملا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کو اکھاڑ پھینکا، ہاں، بیت المقدس کو اکھاڑ پھینکا، حملے کیے، عبادت خانے برباد کیے۔ اسی طرح جب یہودیوں کو موقع ملا تو انہوں نے بھی عبادت خانوں کے ساتھ یہی کیا، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں مسجد اقصیٰ کے ساتھ یہودیوں کا یہی رویہ ہے۔ تو یوں وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکتے ہیں کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لا یعلم لوگ ہیں یعنی مشرک، 6 ہجری میں جب مسلمان عمرے کی ادائیگی کی نیت سے مکہ کی طرف آئے تھے، مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے نا، تو ہجرت کا 6واں سال تھا اور مسلمان عمرے کی نیت سے مکہ آ رہے تھے، تو ان کو حدیبیہ کے مقام پر ان لوگوں نے روک لیا تھا اور مسجد حرام سے روک لیا تھا، عمرہ ادا نہیں کرنے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں گروہوں کے بارے میں ہے کہ کس طرح وہ لوگ جو ہیں جیسے ان کو موقع ملا انہوں نے ان کو مساجد کو برباد کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو اس سے روکا۔ اور یہ رویہ ہم دیکھتے ہیں آج مسلمانوں کا بھی ہے۔ مسلم حکومتیں جو ہیں، پرویز مشرف کا زمانہ زیادہ پرانا تو نہیں ہے نا، آپ نے یہ چیز بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اسلام آباد میں کتنی مساجد کو پرویز مشرف کے دور حکومت میں گرایا گیا تھا۔ لال مسجد ہی کو دیکھ لیں جس میں ہم دیکھتے تھے کہ جوتوں سمیت آرمی داخل ہو رہی ہے، جوتوں سمیت لوگ داخل ہو رہے ہیں، اور کتنے عرصے تک تو لال مسجد کو بند کر کے چھوڑا گیا۔ تو یہی چیزیں ہیں مساجد کو ویران کرنے کی، اس کو برباد کرنے کی کوششیں ہیں۔ تو آج بھی جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکتا ہے یا اس طرح مسجد کی بربادی کا باعث بنتا ہے، تو اس آیت کی روح سے کون ہے؟ بڑا ظالم، ومن اظلم، بڑا ظالم۔ اچھا، یہاں پہ بڑے ظلم کی بھی وضاحت سن لیں آپ لوگ، کیونکہ دیکھیں آگے قرآن میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیگر جرائم کو بھی بڑا ظلم کہا ہے، تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اللہ نے پیچھے تو کہا ہے کہ مساجد سے روکنے والا بڑا ظالم ہے، اور یہاں اللہ، کیونکہ آگے ایک جگہ آئے گا نا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اصل میں اس کا مطلب ہے کہ جو جرم بیان ہو رہا ہے، اس جرم کی نوعیت میں بڑا ظلم یہ ہے۔ یہاں جرم کیا بیان ہو رہا ہے؟ مسجد سے روکنا۔
تو روکنا ہر نیکی کے کام سے روکنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہی ہے، ظلم ہی ہے، لیکن روکنے میں جو بڑا ظلم ہے وہ کیا ہے؟ مساجد سے روکنا۔ یہاں کون سا جرم بیان ہو رہا ہے؟ اللہ کی مساجد سے روکنا بیان ہو رہا ہے نا، تو یہ جرم جو بیان ہو رہا ہے تو ہر نیک کاموں سے روکنا مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ ماں باپ سے ملنے سے روک رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے، بعض لوگ کسی اور نیکی کے کام سے روک رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے، لیکن روکنا اگر اللہ کی مساجد سے ہو تو یہ کیا ہے؟ ظلم۔ روکنے کی جو نیکی کے کاموں میں روکنے کی نوعیت میں سب سے بڑا جرم ہے اللہ کی مساجد سے روکنا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی آیات بھی آگے آئیں گی۔ ایک اور جگہ آئے گا نا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ جھوٹ باندھنے کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا، جیسے کوئی کہے کہ میری طرف اللہ نے وحی بھیجی ہے، جبکہ وحی کا سلسلہ تو اب ختم ہو گیا ہے، یا کسی اور طریقے سے کوئی اور جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کر دے، تو یہ جھوٹ بولنے کی نوعیت میں سب سے بڑا جرم جو ہوگا نا وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوگا۔ اچھا، اللہ کی مساجد سے روکتے کیسے ہیں؟ کہ اس میں یاد کیا جائے اس کا نام، یعنی عبادت سے روکتے ہیں نا، اور کوشش کرتے ہیں اس کو برباد کرنے کی۔ ظاہری بات ہے جب عبادت سے روکا جائے گا تو کیا ہوتا ہے؟ پہرے کوئی لگا کر کھڑا ہو جائے باہر تو کیا ہوتا ہے؟ مسجدیں ویران ہوتی ہیں، یا اس کو گرانے کی کوشش کرے تو کیا ہوتا ہے؟ مساجد ویران ہوتی ہیں۔ تو یہی خرابی ہے، اس کو ویران اور اس کو برباد کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی کچھ باتیں نوٹ کر لیں۔ ایک ہوتا ہے مسجد کی باطنی بربادی، ایک ہوتی ہے ظاہری بربادی، ٹھیک ہے؟ ظاہری بربادی تو یہی ہے کہ مسجد میں عبادت کرنے سے ظاہری طور پر روک دیا گیا۔ خود ہمارے کیڈر کالج میں مجھے یاد آ گئے اچانک سے، ہم وائس پرنسپل تھے تو فوت بھی ہو گئے اب، تو ان کے دور میں یہ ہوا تھا جب وہ پرنسپل تھے تو مساجد میں آنے پر پابندی لگا دی تھی انہوں نے، اور کہا تھا یہاں صرف کیڈٹس پڑھیں گے۔ اس وقت جمعے کی جو نماز ہوتی تھی اطراف کے لوگ بھی آتے تھے کیونکہ یہی مسجد میسر تھی کیڈر کالج والی۔ تو یہ بھی ایک تھی ظاہری طور پر روکنا، اس کو کہتے ہیں مسجد میں عبادت کرنے سے ظاہری طور پر روکنا۔ جیسے کہ ابھی میں نے ایک اور مثال بھی دی کہ مشرف کے زمانے میں مساجد گرائی گئی تھیں اور مساجد کو تالے لگا دیے گئے تھے، اور اس کی مثال یہود و نصارہ بھی ہیں جو مسجد اقصیٰ سے روکتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو یہ کیا ہے؟ ظاہری بربادی۔ باطنی بربادی کیا ہوتا ہے؟ باطنی لوگ تو نماز سے دور، مطلب عبادت سے، جس طرح ابھی آج کل کے دور میں کسی کو نماز کا پتہ نہیں ہے اور مطلب دین کی بھی سمجھ، وہ مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، شاید یہ وجہ ہوگی۔ نہیں، باطنی بربادی یہ ہے کہ مساجد میں دیکھیں اللہ کی عبادت تو ہو رہی ہے نا، عبادت سے روکنا تو ظاہری بربادی میں نے بتایا نا۔ باطنی بربادی تو یہ ہے کہ عبادت تو ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور کچھ کیسز اگر میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو بادشاہی مسجد اور مسجد وزیر خان میں ایک کیس ہوا تھا، گانوں کی عکس بندی کی گئی تھی، باقاعدہ ساؤنڈ سسٹم لگا کر رقص کیا گیا تھا، جس پر عوام بڑی سیخ پا ہوئی تھی۔ عبادت تو ہو رہی ہے ان مساجد میں، روکا نہیں جا رہا، لیکن ساتھ میں یہ کام بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ باطنی بربادی۔ اور باطنی بربادی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مساجد کا جو اصل مقصد ہے اس کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ مساجد عبادت خانے ہیں نا، اصل مقصد کیا ہے؟ اس میں نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں۔ تو آج ہم اگر دیکھیں مساجد میں تو کون سی دنیا کے کام ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہاں، فوٹو شوٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہوتی ہے وہاں پر، اور وہ ہوتے ہیں شوٹس، دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے معاملات ہیں وہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لائک جو بینک قرضہ لے رہے ہوتے ہیں اور لے رہے ہوتے ہیں، ہاں، لین دین والے معاملات یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تجارت کرنا، ہاں، گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ، تجارت کرنا، لین دین کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مساجد میں جب جائیں تو نوٹیفیکیشن ہی آف کر دینے چاہیے، کیونکہ وہ بیپ جب ہوتی ہے نا تو سارا فوکس انسان کو اس طرف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اعلان کرنا، مساجد میں گمشدگی کا اعلان کرنا، اس پر بھی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں گمشدگی کا اعلان کرے نا، اس کے حق میں یوں دعا کرو، اللہ تیری چیز تجھے واپس کبھی نہ لوٹائے۔ مسجد میں یہ اعلان کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، مسجد کے احاطے سے باہر آ کر اگر بہت ضروری ہو، جیسے
جنازے کے اعلان ہوتے ہیں نا تو مسجد کے احاطے سے باہر نکل کے کرنے چاہیے، کیونکہ مساجد ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی۔ مساجد میں تجارت کرنے سے بھی روکا گیا، اور تجارت کرنے جو تجارت کرے وہاں بیٹھ کر، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے حق میں کہو اللہ تجھے اس تجارت میں کبھی نفع نہ دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں باطنی طور پر مسجد کو برباد کرنے کی۔ اسی طرح کوئی ملزم اگر ہے تو مسجد میں اس کو سزا بھی نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے نا تو باطنی طور پر بھی مساجد ہدایت سے خالی ہوگی۔ بظاہر تو مسجد آباد ہوگی، وہاں عبادت بھی ہو رہی ہے، لیکن باطنی طور پر وہ ہدایت سے خالی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، چونکہ مساجد کا ذکر آیا ہے تو اس ضمن میں آپ کو ایک مسئلہ بھی بتا دوں، آگے انشاءاللہ ہم سورہ حج میں ایک آیت پڑھیں گے۔ دیکھیں، عبادت خانے خواہ کسی بھی مذہب کے ہوں وہ قابل تعظیم ہوتے ہیں، کسی بھی مذہب کے ہوں۔ سورہ حج میں آپ پڑھیں گی، یہودیوں کا ہو، نصرانیوں کا گرجا گھر ہو، ہندوؤں کے مندر ہوں، ان کو گرانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی مساجد کا بھی حکم ہے، ایک دفعہ اگر کسی جگہ پر مسجد بن گئی تو اب اس کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ دیکھیں، مشرقی پنجاب میں 50,000 مساجد کی بے حرمتی ہوئی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں یہود و نصارہ و ہندوؤں کی طرف سے یہ چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مساجد کی بے حرمتی ہوتی رہتی ہے۔ ہماری تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں تو محمد ابن قاسم جس نے جب سندھ پر حملہ کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہی ہے، ظاہری بات ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، غیر اختیاری طور پر عبادت خانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے جب جنگیں ہوں تو محمد ابن قاسم نے جب سندھ پر حملہ کیا نا تو اس دور میں ہندوؤں کے بعض مندر بھی یہاں پہ متاثر ہوئے تھے، اور مسلمانوں نے پھر ان مندروں کو دوبارہ تعمیر کر کے دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا نا، عبادت خانے کسی کے بھی ہوں، آپ ان کو گرا نہیں سکتے۔ سلطان محمود غزنوی انہوں نے سومنات کا مندر گرا دیا تھا، اور وہاں پہ کیا کیا تھا، مسجد بنا دی تھی۔ اب یہ باتیں سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے، سلطان محمود غزنوی نے مندر گرا دیا تھا، بت توڑ دیے تھے اور وہاں مسجد بنا دی تھی، لیکن اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، پھر وہ دیر پا ثابت نہیں ہوئی۔ 1000 سال کے بعد پھر ہندوؤں نے دوبارہ وہاں اپنا مندر تعمیر کیا، اور اس کا گیٹ بھی جو اصلی اس کا گیٹ تھا وہ کابل میں تھا، کابل سے لاکھوں کی مالیت میں منگوا کر انہوں نے دوبارہ نصب کیا تھا۔ اسی طرح ترکوں کی مثال بھی ہے، آیا صوفیہ کا جو گرجا گھر ترکوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی پھر انگریزوں کو غلبہ ہوا تو انہوں نے دوبارہ اس کو گرجے میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اسلام نے منع کیا ہے کہ عبادت خانہ کسی کا بھی ہو اس کو گرانا نہیں ہے، اس کو ویران نہیں کرنا، گرانا نہیں ہے۔ اچھا، آگے چلیں، آیت کا اگلا حصہ تھا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ اس کی بھی 2 تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لائق ہے کہ وہ داخل ہوں مسجدوں میں، کیسے داخل ہوں، ڈرتے ہوئے۔ اس کی جو تشریح ہے نا، ڈرتے ہوئے، خائفین، اس کی 2 طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تو اس کا مطلب ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوں۔ خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے؟ یعنی عاجزی سے داخل ہوں، آواز بھی بلند نہ ہو، اللہ کا خوف ہو دل میں۔ اور ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس وقت قرب قیامت کا زمانہ ہوگا تو اس وقت لوگوں کے دلوں سے خشوع و خضوع اٹھ جائے گا۔ اب دیکھ لیں، یہ چیز بھی ہمیں سچ نظر آتی ہے، بڑی تعداد میں مسجد میں لوگ داخل ہوں گے، 500-600 آدمی موجود ہوں گے، لیکن ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جس کے چہرے پر خشوع اور عاجزی کے آثار ہوں۔ فضول حرکات میں مصروف ہوتے ہیں لوگ، کوئی ہنس رہا ہوتا ہے، کوئی کہکے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں دنیا کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ خشوع و خضوع کے خلاف ہے، نہیں کر رہے ہوتے، کم ہے۔ لیکن حدیث کے مطابق ایک وقت آئے گا ایسا کہ خشوع و خضوع اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بیٹا جس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جو یہ عام مساجد کی اگر دیکھا جائے شاید اس میں اتنا ریشو نہ ہو، لیکن جو بڑی بڑی مساجد ہیں جیسے اسلام آباد میں فیصل مسجد ہے، کیا بنا دیا اس کو، اس میں ریپر تک آپ کو نظر آئیں گے۔ بادشاہی مسجد ہے، مسجد وزیر خان ہے، اسی طرح بڑی بڑی مساجد میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ہو سکتا ہے گلی محلے کی عام مساجد میں یہ چیز اتنی نہ ہو، یہ ریشو اتنا نہ ہو، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟
یہ بات یہ ٹھیک ہے. ہاں بڑی 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 مساجد میں ہم دیکھتے ہیں نا، فیصل مسجد کو تو دیکھ کے بہت دل کٹتا ہے. اور خائفین کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے یہ نعمت ہی چھین لی جائے کہ وہ مساجد کے قریب آئیں. ان کے لائق ہی نہیں ہے کہ مسجدوں کے قریب آئیں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ان پر ایک خوف طاری ہو کہ مسجد سے اگر ہم نے روکا تو ہمیں کوئی نہ کوئی سزا مل سکتی ہے، ہمیں ہمارا قتل بھی ہو سکتا ہے، ہمیں قید بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری تشریح یہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان پر ایک خوف ہو کہ اگر ہم نے اللہ کی مساجد سے روکا تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی قتل کر دے یا ہو سکتا ہے ہمیں قید ہو جائے. لیکن یہاں تو حکومتیں ہی یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو کون قید کرے گا، کون قتل کرے گا. چلیں آگے چلتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 115. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب. فَأَيْنَمَا پس جہاں کہیں، تولو تم پھیر لو، تولو تم رخ پھیر لو، پس جہاں کہیں تم رخ پھیر لو، فثم پس اسی جگہ ہے، وجہ اللہ اللہ کی ذات. میں نے کل بتایا تھا وجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، چہرہ. وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، لیکن چہرہ چونکہ ایک اہم اور نمایاں عضو ہے نا انسانی باڈی میں، تو اس لیے چہرہ بول کے ذات مراد لی جاتی ہے، تو مراد ذات ہوتی ہے. پس جہاں کہیں تم رخ پھیر لو، پس اسی جگہ ہے وجہ اللہ اللہ کی ذات. ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسع وسعت والے، علیم علم والے ہیں. نوٹ کریں اس آیت میں نا مسلمانوں کو ایک تسلی ہے، ٹھیک ہے. یہ صورت مدنی ہے نا، سورہ بقرہ مدنی صورتوں میں سے ہے، تو جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں اس میں ہجرت مدینہ کے بعد کے حالات کو ذہن میں رکھا کریں. اہل ایمان جس وقت مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے تو ابتدا میں ان کو کیا حکم تھا، مکہ میں تو وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کو کیا حکم تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا کہ جس وقت ابتدا میں مسلمانوں نے بہت سارے کاموں میں یہودیوں کے ساتھ موافقت کی تھی. کیوں موافقت کی تھی؟ تاکہ ان کو ترغیب ملے اسلام کی طرف، اور بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ تھا. اس لیے جس وقت مسلمانوں نے ہجرت کی تو ابتدا میں حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں. تو یہ چیز تھوڑی سی مسلمانوں کو ہوتی تھی کہ ہمارا تو قبلہ بیت اللہ ہے، ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب دکھ ہو رہا ہے کہ وہاں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے دور ہو گئے. تو اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی علم کے اعتبار سے اور قدرتوں کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. تو تم جہاں بھی اللہ نے حکم دے دیا اس طرف رخ کرو، وہیں اللہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اصل سبق یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے. پہلے اللہ کا حکم تھا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھو، تو اس طرف تم پڑھتے رہے. اب اللہ کا حکم ہے بیت المقدس کی طرف پڑھو، تو اس طرف رخ کر کے پڑھنا ہے. پھر اللہ نے دوبارہ حکم دے دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ چند مہینے تک مسلمانوں نے یہ کیا تھا، آگے دوسرے پارے میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گی. تو اصل چیز اس آیت سے ہمیں کیا بچا ہے، اصل چیز سمت نہیں ہے، اصل چیز اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. آگے دیکھیں، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وقالوا اور کہا ہے انہوں نے، یہ بھی جمع ہے نا، قالوا جمع ہے، اس میں ان سب نے کہا، یہودیوں نے، نصرانیوں نے اور لا یعلم یعنی مشرکوں نے. اور کہا ہے انہوں نے، اتخذ اللہ بنا لی ہے اللہ نے، ولدا اولاد. سبحانہ، اس کا اللہ نے جواب کیا دیا، سبحانہ وہ پاک ہے ان چیزوں سے، بلکہ لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون ہر چیز اسی کی تابعداری کرنے والی ہے. بدیع السما، اگلے آیت میں بھی اللہ کا اسی کا جواب ہے، وقالوا اتخذ اللہ ولدا کا جواب ہے، تو اس لیے اگلی آیت بھی پڑھ لیں. بدیع السماوات والارض، بدیع نیا پیدا کرنے والا ہے. ایک لفظ آپ اردو میں پڑھتی ہیں بدعت. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، دین میں کوئی نئی چیز نا، نئی چیز کو کہتے ہیں بدعت.
تو بدی کہتے ہیں نئے سرے سے پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے، اور بدی کا مطلب ہوتا ہے بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، نئے سرے سے بغیر نمونے کے نہیں، نیا پیدا کرنے والا، نئے سرے سے نہیں، نیا پیدا کرنے والا۔ بدیع السماوات والارض، وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا، پس بے شک صرف، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پھر وہ ہو جاتا ہے۔ میں نے یہاں کیا کہا، قالو جمع کا صیغہ ہے نا، یہ کون سے لوگ تھے جو اس طرح کی بات کہہ رہے تھے اللہ کی اولاد ہے؟ کون سے لوگ تھے؟ یہودی اور نصرانی اور مشرک، تینوں، ٹھیک ہے۔ یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور فرشتے، اور مشرک کیا کہتے تھے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ یہ مکی صورتوں میں یہ آئے گا مضمون، ٹھیک ہے، مکی صورتوں میں زیادہ عقائد کا بیان ہے نا، اور مکی صورتوں میں ہم انشاءاللہ جلدی بھی پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں گے۔ یہ تو مدنی صورتیں جس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ تینوں گروہ کہتے تھے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی نفی کیسے کی؟ سبحانہ، اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے۔ اولاد ماں باپ کی جنس میں سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے آگے اپنی صفات خصوصیات بتائی ہیں۔ اللہ میں تو ماں باپ کی مشابہت اور خصوصیات ہی نہیں ہیں۔ اولاد ہمیشہ ماں باپ کی جنس میں سے ہوتی ہے نا، تو اللہ میں تو ماں باپ کی مشابہت اور خصوصیت، اور بچے میں نا ماں باپ کی مشابہت اور خصوصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کیا ہے، اللہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہی نہیں، یعنی اللہ کی صفات ایسی ہیں نا جو کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ تو جب اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو اللہ کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ نے جو اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، یعنی باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں، اولاد نہیں ہیں، اس کی تابعداری میں ہیں۔ پھر بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا ابتدا کرنے والا ہے، یعنی بغیر کسی نمونے، بغیر کسی مٹیریل کے پیدا کرنے والا ہے، اور کسی کام کا ارادہ کرے تو کہتا ہے کن۔ تو یہ چیزیں اللہ کی کامل قدرت کو بیان کر رہی ہیں، اور اللہ نے اپنی پہچان کیسے کروائی ہے؟ اپنی صفات کے ساتھ، کہ میری یہ صفات ہیں، مجھے ان سے پہچانو، میری اولاد نہیں ہے، میری باقی سب میری مخلوق ہے۔ بندوں اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے نا، وہ اولاد کا نہیں ہے، وہ مالک اور مملوک کا ہے، ٹھیک ہے، خالق اور مخلوق کا ہے۔ آگے دیکھیں، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ اب پھر لا یعلمون لفظ آیا ہے، یہ لا یعلمون کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ ہر وہ بندہ جو جاہل ہو، لیکن یہ خاص طور پر کس قوم کے لیے استعمال ہوا ہے؟ مشرکین کے لیے، مشرک، کیونکہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی نا سرے سے، اس لیے ان کو لا یعلم کہا گیا۔ کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمون اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ، بات کرتا ہم سے اللہ، او یا تأتینا، آتی ہمارے پاس، آیا کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قول الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہود و نصارہ نے بھی اسی طرح کہا تھا، مثل قولہم، ان کی بات کی مانند، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، مانند ان کی بات کے، تشابہت، مل جل گئے ہیں یا مشتبہ ہو گئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، مشابہ ہو گئے ہیں ان کے دل، مشتبہ تو شک والی چیز ہو ہے نا، مشابہ ہو گئے ہیں ان کے دل یا مل جل گئے ہیں ان کے دل۔ قد بینا، تحقیق بیان کر دی ہیں ہم نے، الآیاتی، آیات یا نشانیاں، لقومی یوقنون، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ تشابہت، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا الآیات، تحقیق بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔
مشرک جو لوگ تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، مختلف طرح کے سوالات اور اعتراض کرتے تھے. کبھی کہتے یہ کیسا نبی ہے، یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، ایسی ہی آیت، یہ کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا ہے، یہ اعتراض کرتے تھے. ان کے خیال میں فرشتوں کی جماعت آنی چاہیے تھی جو کھاتے پیتے نہیں اور نہ ہی کلام کرتے. کبھی کہتے اللہ خود آئے ہم سے بات کرے، ہمیں کہے کہ یہ سچا نبی ہے، تب ایمان لائیں گے. یا کہتے ہم جو منہ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں نا، کہ کوئی بڑی نشانی آئے، کوئی بڑا معجزہ جو ہم منہ سے مانگ رہے ہیں، وہ منہ مانگے معجزات ہمیں نظر آئیں، کوئی بڑی نشانی ہمیں نظر آئے. اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی انبیاء سے لوگ کرتے تھے، یعنی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. تو کیا فرمایا، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. ایک جیسے کیوں ہو گئے؟ دیکھیں، جب خرابیاں عادات اور صفات اور انکار کا انداز ایک جیسا ہے نا، خیالات ایک جیسے ہیں، تو دل بھی ایک جیسے ہیں. یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر، دونوں کے اندر یہی چیزیں تھیں. تو جو خرابیاں عادات ان کے اندر تھیں، خیالات ان کے تھے، تو چونکہ ان کے بھی ہیں وہی خرابیاں، وہی عادات ہیں، تو ان کے دل بھی ایک جیسے، سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے نظر آتے ہیں، انکار میں، ضد اور ہٹ درمی میں. اچھا، اب ان سوالوں کا جواب بھی سمجھ لیں. ویسے تو مکی جو صورتیں آئیں گی نا، ان میں آگے جواب بھی اللہ نے دیا ہے. یہ کہتے ہیں اللہ ہم سے خود کلام کرے. دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ خود آ کے انسانوں سے کلام کرتا، خود آ کر زمین میں اللہ بتاتا کہ دیکھو یہ سچا نبی ہے، اس کی بات مان لو، تو پھر اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیوں کی، یہ دنیا کیوں بنائی؟ پھر تو جو دنیا بنانے کا مقصد ہے آزمائش، وہ تو ختم ہو جاتا. دنیا اللہ نے بنائی امتحان کے لیے ہے. اگر دیکھ کر ہی سب کچھ ماننا ہے نا، تو پھر آزمائش نہیں ہوتی، پھر آزمائش باقی ہی نہیں رہتی. اب اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، اور اس کے لیے سورسز اللہ نے دے دیے پہلے ہی. سورسز کیا ہیں؟ عقل ہے، سینسز ہیں، کتاب ہے، اور آس پاس ہم اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں. تو اب امتحان یہ ہے، آزمائش یہ ہے کہ ان چیزوں کو کام میں لا کر کون مانتا ہے، کون انکار کرتا ہے. اس لیے تو اللہ نے آگے کہا قد بینا الآیات، یہ منہ مانگی نشانیاں مانگتے ہیں، ہم نے تو نشانیاں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ دیکھیں سب سے زیادہ معجزات ظاہر ہوئے. میں پیچھے بتا چکی ہوں، شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، کھجور کے تنے کا رونا، انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، کھانے میں برکات، اور بے شمار معجزات ہیں. تو اصل یہ کیا ہے کہ یہ ہر درم اور ضدی ہیں پہلے لوگوں کی طرح، اس لیے وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے. بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہے آپ کو بالحق کی حق کے ساتھ، بشیراً و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر. یہ بشیر اور نذیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام ہیں. بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیراً و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر. ولا تسألوا، اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں، جہنم والوں کے بارے میں. بتاؤں اس کی تفسیر مختصر سی ہے. اب بظاہر تو لگ رہا ہے نا کہ یہ آیت درمیان میں بے ربط آ گئی ہے، لیکن بے ربط نہیں ہے، اس کا پچھلی آیت سے ربط ہے. پچھلی آیت میں تو اللہ نے مشرکوں کے بیہودہ اعتراضات کا ذکر کیا کہ وہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے. تو یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تسلی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مشرکوں کے بیہودہ باتیں سنتے اور عجیب و غریب سوالات سنتے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں، تو ایمان کیوں نہیں لاتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بھی غمزدہ ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ تو بے شمار معجزات ظاہر فرما رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر کیوں نہیں یہ ایمان لاتے. اور خود دیکھیں نبی علیہ السلام کی اپنی ذات مبارک بھی ایک خود چلتا پھرتا معجزہ تھی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی علماء میں سے تھے، تورات کے بڑے عالم تھے،
انہوں نے جب پہلی دفعہ نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو مجلس میں آنے والے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر پہچان لیتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ بھئی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ یہ آپ کے دو منصب ہیں کہ جنت کی خوشخبری سنائیں اچھے اعمال پر، اور برے اعمال پر ڈرائیں ان کو۔ اور آپ اتنے غمزدہ کیوں ہو رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے پر؟ آپ سے تو جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، آپ سے صرف یہ سوال ہوگا کہ آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ذمہ داری اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بتائی ہے کہ آپ کی ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ آپ ان سے کہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ اور اس کے بعد پتہ ہے نبی علیہ السلام کے بعد اب امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام پہنچا دیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ پیغام پہنچائیں، یہ نہ دیکھیں کہ کیوں نہیں یہ ایمان لاتے۔ اب نبی کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اور آپ کی ہے کہ ہم تبلیغ کا، امر بالمعروف کا کام کریں، اپنے اپنے دائرہ کار میں پیغام پہنچائیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دعا بھی کریں، فکر بھی کریں امت کی، باقی ہدایت دینا ان کو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک اذان دینے والا کیا کرتا ہے، اذان دیتا ہے، وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ میرے اذان دینے کے بعد کتنے قدم مسجد کی طرف اٹھ کر آئے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دین کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ آج کے دور میں دیکھیں سورسز کتنے زیادہ ہیں، مائک میوٹ رکھیں، میوٹ رکھیں۔ آج کے دور میں تبلیغ کے سورسز کتنے زیادہ ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آپ دیکھ لیں، فیس بک، انسٹا ہے، بے شمار پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے آپ تبلیغ دین کا کام بہت بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں۔ آسان بھی ہو گیا نا، لیکن اب افسوس ہوتا ہے میجورٹی کو دیکھ کر کہ ان تمام سورسز کو صرف بیہودہ اور فضول کنٹینٹ پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، پازیٹیو باتوں کے لیے، دین کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اور پھر جو جس بیہودہ چیزوں کو نا لائک اور وائرل کرنے والے بھی میجورٹی ہوتی ہے، ایسے جن کو زہر کی بندہ پڑیا نہ دے ان کو لوگ دل دے رہے ہوتے ہیں، ایسے بیہودہ کنٹینٹ ہوتے ہیں۔ فضول چیزیں یہ جلدی پھیل رہی ہوتی ہیں، اچھی اور مفید باتوں کو کم پھیلایا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں آپ اچھا پیغام آگے پھیلائیں گی نا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور اگر بری چیز کو پھیلائیں گی تو یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ ہوگا۔ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ فحاشی گمراہی والا کنٹینٹ وائرل کرتے ہیں نا تو جتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے اور جب تک شریک ہوتے رہیں گے، یہ بڑی بدبختی ہے ایسے بندے کے لیے کہ اس کا برائی میں اس کا حصہ شامل ہوتا رہے گا۔ اچھا، ایک اور بھی سوشل میڈیا کا اصول ہے کہ جس چیز کو آپ زیادہ کلک کرتے ہیں نا، لائک یا کمنٹ کرتے ہیں، وہ چیز بھی ریچ میں آتی ہے، وائرل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ فحش مواد کو یا بیہودہ چیزوں کو بار بار کمنٹ بھی کریں، اس پہ لائک بھی کریں، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے حصہ ڈال دیا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ نے کہا ہے نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، یہ بھی آپ کا تعاون ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے کنٹینٹ کو کبھی آپ لائک بھی نہ کریں، نہ شیئر کریں، تاکہ ریچ کم ہو۔ جو کورسز ہوتے ہیں نا، یہ مجھے تو نام بھول گیا کورس کا، ان کو پتہ ہوتی ہے نا یہ چیزیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جو کورسز ہوتے ہیں نا، جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ کنٹینٹ کرتے ہیں، کلک کرتے ہیں، وہ کس طرح وائرل ہوتی ہے۔ اس لیے تو وہ تھم نیل بنانے کا طریقہ تو وہ سارا اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اس کو کھولنے اور دیکھنے پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ تبلیغ سے میں نے آپ کو یہ مزید باتیں بھی بیچ میں بتا دیں، بس اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
کوشش کیا کریں جو آپ پڑھیں نا اسی کا تھوڑا بہت خلاصہ لکھ کر تو جو ہے فیس بک پہ اس پہ ڈالیں پوسٹ کی صورت میں. فیس بک پہ نہیں ہے، واٹس ایپ پہ ہیں، تو یہاں پہ آپ کوشش کریں واٹس ایپ چینل بنائیں اپنے اور پوسٹ لکھ کر اس پہ ڈالیں. یہ کیا ہوتا ہے اسٹیٹس، اس پہ ڈالیں. ٹھیک ہے، جتنے لوگ دیکھیں گے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.